السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی۔ عمران خان ریلی کی صورت میں کارکنوں کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ ارشد شریف کو بیرون ملک سپورٹ اور تحفظ دینے والوں پر الزامات حیران کن ہیں۔ چیف جسٹس کا ارشد از خود نوٹس پر ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 5.5 ہفتے انتظار کے بعد سموٹو لیا۔ عدالت کے از خود نوٹس لینے تک کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ الیکشن سے متعلق صورتحال پر آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت حل تلاش کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی صورتحال نازک ہے اور اضافی سیکیورٹی اہلکار دستیاب نہیں۔ عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل ان چیلنجز کو حل کیا جائے۔ اٹلی کشتی حادثہ، سابق ہاکی کھلاڑی شاہدہ رضا سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزیر کھیل اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر کھیل کا کہنا تھا کہ مقامی کھلاڑیوں کو نظر انداز کرنے سے مایوسی پھیلی۔ پشاور پولیس لائن دھماکے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ ایڈیشنل IG CTD KPK کا کہنا تھا کہ دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ خودکش دھماکہ کرنے والے حملہ آور نے افغانستان میں تربیت حاصل کی۔ باپ نے بیٹیوں اور بیوی کو زہر دے دیا، خودکشی کی کوشش۔ ایک کمسن بچی دوران علاج دم توڑ گئی۔ میاں بیوی اور بڑی بیٹی کی حالت بھی تشویشناک۔ کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن میں فائرنگ، 2 پولیس اہلکار ہلاک۔ ملزم نے خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔ پولیس اہلکار گھریلو جھگڑے کی شکایت پر مقامی اپارٹمنٹ میں گئے تھے۔ کینیڈا میں 700 کے قریب بھارتی طلبہ کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ کینیڈین بارڈر سیکیورٹی ایجنسی نے جعلی دستاویزات پر داخلہ لینے والے طلبہ کو کینیڈا چھوڑنے کا حکم دیا۔ ماہرین کے مطابق پہلی مرتبہ اس نوعیت کا اتنا بڑا فراڈ سامنے آیا ہے۔ کینیڈین شہریوں کی اکثریت برطانوی بادشاہ سے تعلقات پر نظر ثانی کی خواہش مند۔ شہریوں کی اکثریت خود کو بادشاہ چارلس سے لا تعلق محسوس کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بادشاہ چارلس کو کینیڈا کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خطرناک سمندری طوفان نے ملاوی اور موزمبیق میں تباہی مچا دی۔ ہلاکتوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی۔ ملاوی میں متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ آئندہ ہفتے روس کا اہم دورہ کریں گے۔ امریکہ کی چین کی روس یوکرین جنگ میں پوزیشن پر نظریں۔ دورے کے دوران اہم معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ حفاظتی ضمانت کی درخواست پر عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ تک سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں، جہاں عدالت نے 6 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی عدالت پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، جبکہ پولیس کی اضافی نفری بھی لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکی ہے۔ پولیس اور اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار لاہور ہائی کورٹ کے باہر تعینات ہیں۔ عمران خان کے وکلاء نے عدالت کو آگاہ کیا کہ PSL میچز، راستوں کی بندش اور کارکنان کے رش کی وجہ سے کمرہ عدالت پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور عمران خان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔
اس دوران عمران خان کے وکلا نے بینچ کے سامنے دلائل پیش کیے اور عمران خان روسٹرم پر آئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کے خلاف 5 مقدمات اسلام آباد میں ہیں، 3 مقدمات لاہور میں ہی ہیں۔ درخواست گزار کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے حفاظتی ضمانت درکار ہے۔ حفاظتی ضمانت عمران خان کا بنیادی حق ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ ہم اسی مقدمے میں ضمانت دیں گے جن کی درخواست ہمارے سامنے ہے۔ وکلا نے عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات پر درج مقدمات کی تفصیلات پڑھنا شروع کر دیں۔ فواد چودھری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 2500 افراد کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ یہ 5 سے 6000 افراد کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے جج صاحبان سے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مقدمات ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہاں پیش ہونا ہے۔ میرے گھر پر جو حملہ ہوا ہے وہ بتا نہیں سکتا، چیزیں میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ عدالت کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے تحفظ دیا اور بچا لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی 9 میں سے 8 مقدمات میں حفاظتی درخواست ضمانت منظور کی اور انہیں اگلے جمعے 24 مارچ تک گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے عدالت سے ضمانت کے لیے 15 دن کی استدعا بھی کی اور کہا کہ عدالت 15 دن کا وقت دے تاکہ تمام مقدمات میں ضمانت فائل کر سکے، کیونکہ ابھی معلوم نہیں کہ مزید کتنے مقدمات درج ہونے ہیں۔ عدالت نے لاہور میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج 3 مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت 27 مارچ تک منظور کی، جبکہ اسلام آباد میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج 5 مقدمات میں ضمانت 24 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کی گئی۔ بعد ازاں 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کارکن ضلع شاہ کی ہلاکت پر تھانہ سرور روڈ میں درج مقدمے میں عمران خان کی 10 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کی اور انہیں 27 مارچ تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں دہشت گردی کے مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور ہونے پر کارکنوں نے جشن منایا اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی کی، جبکہ اس دوران کچھ کارکنان خوشی میں والہانہ رقص بھی کرتے نظر آئے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کی سماعت میں ریمارکس دیے کہ اس وقت شدید انتشار اور تقسیم کی کیفیت ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کی سماعت میں ریمارکس دیے ہیں کہ اس وقت شدید انتشار اور تقسیم کی کیفیت ہے، جبکہ جو ارشد کو بیرون ملک سپورٹ اور تحفظ دے رہے تھے ان پر بھی الزامات حیران کن ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں صحافی ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، جس میں ارشد شریف کے اہل خانہ کے وکیل شوکت عزیز صدیقی نے از خود نوٹس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ عدالت تفتیش کو سپروائز نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کا تحقیقات کی نگرانی کرنا خلاف آئین ہے۔ ارشد شریف کی والدہ کو جسٹس آف پیس سے رجوع کرنے کا کہنا چاہیے تھا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 5.5 ہفتے انتظار کے بعد سموٹو لیا، عدالت کے از خود نوٹس لینے تک کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ اس پر شوکت صدیقی نے کہا کہ ایس ایچ او تھانہ رمنا شہید کی والدہ کی درخواست پر مقدمہ درج نہیں کر رہا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ارشد شریف قتل کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آنے کے بعد از خود نوٹس لیا۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کچھ پہلو تھے جن کی تحقیقات ضروری تھی۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے پر ہی قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف قتل کیس میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، بیرون ملک سے کوئی تعاون نہیں مل رہا، کوئی دلچسپی نہیں لے گا تو کارروائی مزید تاخیر کا شکار ہوگی۔ عدالت نے سموٹو کارروائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ صحافیوں سے متعلق سپریم کورٹ کا کنڈکٹ احترام اور تحمل کا ہے۔ صحافی ہمیں کچھ بھی کہیں، کبھی توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی۔ صحافی کو قتل کر دیا گیا جو دوسروں کے لیے سبق ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کی والدہ نے درخواست کی تھی اور وزیر اعظم نے بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط لکھا تھا۔ تحقیقاتی معاملات میں بہت سی چیزیں خفیہ ہوتی ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو مانیٹر نہ کیا تو پیش رفت سست رہے گی۔ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا، نہ تحقیقات میں مداخلت کر رہی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ اس دور میں فیک نیوز، جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈا کی بھرمار ہے۔ جو ارشد کو بیرون ملک سپورٹ اور تحفظ دے رہے تھے ان پر بھی الزامات حیران کن ہیں۔ کچھ اور لوگوں پر بھی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت شدید انتشار اور تقسیم کی کیفیت ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ارشد شریف قتل نے صحافیوں میں دہشت پھیلا رکھی ہے۔ ہمیں بھی بطور شہری ارشد شریف کے قتل پر تشویش ہے۔ عدالت صرف شفاف اور بروقت تحقیقات چاہتی ہے اور شفاف تحقیقات تب تک نہیں ہو سکتی جب تک رکاوٹیں ختم نہ ہوں۔ ایسا کوئی تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ارشد شریف قتل کی تحقیقات میں کوئی رخ نہ ڈالا جا رہا ہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کی سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔
خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے معاملے پر گورنر کے پی کے نے مشاورتی اجلاس سے متعلق اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے معاملے پر گورنر کے پی کے نے مشاورتی اجلاس سے متعلق اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو ارسال رپورٹ میں کہا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی صورتحال نازک ہے اور اضافی سیکیورٹی اہلکار دستیاب نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ مشکل معاشی صورتحال ہے اور مردم شماری ہو رہی ہے، حلقہ بندی ہونی ہے۔ عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل ان چیلنجز کو حل کیا جائے۔ رپورٹ میں گورنر کے پی کے نے مزید کہا کہ الیکشن سے متعلق صورتحال پر آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت حل تلاش کیا گیا۔ الیکشن کی تاریخ وزارت دفاع اور داخلہ سمیت دیگر شراکت داروں کو اعتماد میں لے کر رکھی جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف چند ماہ میں آپریشن ختم ہوگا، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضم شدہ قبائلی اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال بہت نازک ہے اور سرحد پار سے دہشت گرد گروپس ضم اضلاع میں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ ضم اضلاع میں رہائشیوں کو دیگر اضلاع کے مقابلے میں 100% زیادہ خطرہ ہے۔ ان خطرات کے باعث سیاستدانوں اور پولنگ اسٹاف کی آزادانہ نقل و حرکت ممکن نہیں۔ اٹلی کے قریب کشتی میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں میں موجودہ قومی ہاکی پلیئر شاہدہ رضا کو سینکڑوں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اٹلی کے قریب کشتی میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں میں موجود قومی ہاکی پلیئر شاہدہ رضا کو سینکڑوں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ قومی ہاکی و فٹ بال کھلاڑی شاہدہ رضا کی میت آج صبح آبائی علاقے کوئٹہ پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بڑی تعداد میں اہل علاقہ اور لواحقین شاہدہ کے گھر پر جمع ہو گئے۔ میت کو امام بارگاہ ناصر آباد لایا گیا۔ اس موقع پر شاہدہ کی بہن نے میت کو پاکستان لانے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ شاہدہ کی بہن کا کہنا تھا کہ اپنے بچے کی خاطر وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر باہر جانا چاہتی تھی، اس کو ہی والد نے اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرنے دیا۔ صوبائی وزیر کھیل خالق ہزارہ کا ماننا ہے کہ نیشنل ہاکی پلیئر کی مایوسی قومی سطح پر نظر انداز کرنے کی ایک کڑی ہے۔ شاہدہ رضا کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں بہشت زینب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ پشاور پولیس لائن دھماکے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ خودکش بمبار کا تعلق محمد ایجنسی سے تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ پشاور پولیس لائن دھماکے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ خودکش بمبار کا تعلق محمد ایجنسی سے تھا۔ خودکش بمبار کا نام قاری ہے۔ اگر وہ ناکام ہوتا تو دوسرا بمبار تیار تھا۔ دونوں حملہ آوروں نے افغانستان کے شہر قندوز میں تربیت حاصل کی۔ خودکش بمبار کا ماسٹر مائنڈ غفار عرف سلیمان تھا۔ وقوع کے روز یہ رابطے میں تھا۔ اس بات کا انکشاف ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی شوکت عباس اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی سہیل خالد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس لائنز حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور یہ حملہ کالعدم ٹی ٹی پی الحرار گروپ نے کیا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی شوکت عباس کا کہنا تھا کہ پشاور پولیس لائن مسجد میں دھماکے میں 84 افراد شہید اور 235 زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ تمام کرداروں کو پکڑ لیا جائے گا۔ حملے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور کئی انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا شوکت عباس نے کہا کہ پشاور پولیس لائن دھماکے میں 84 افراد شہید ہوئے۔ کیس کے ماسٹر مائنڈ کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ خودکش حملہ آور کو 300 کیمروں کی مدد سے پہچانا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خودکش حملہ آور کے ہینڈلر کو ٹریس کر لیا گیا۔ شوکت عباس نے بتایا کہ امتیاز خان اور خودکش دھماکہ کرنے والے حملہ آور نے افغانستان میں تربیت حاصل کی۔ بعد میں پکڑا جانے والا امتیاز خان بھی خودکش حملہ آور ہے۔ یہ ایک تربیت یافتہ اور خودکش حملوں کی اس کی بھی ہسٹری ہے۔ کراچی میں حالات سے تنگ آ کر شہری نے تمام گھر والوں کو زہر کھلا دیا۔ زہر کھانے سے 2 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں حالات سے تنگ آ کر شہری نے تمام گھر والوں کو زہر کھلا دیا۔ زہر کھانے سے 2 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ انسانیت سوز واقعہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پیش آیا۔ ایک بیٹی زہر کھانے سے جاں بحق جبکہ 3 افراد کی حالت غیر ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تمام افراد کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر 10 میں اظہر نامی شخص نے پہلے بیوی پھر بچوں کو زہر دیا۔
ملزم نے بیوی بچوں کو نیلا تھوتا زہر دینے کے بعد خودکشی کی بھی کوشش کی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور تمام افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپتال میں موجود دیگر 3 افراد کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ بچ جانے والوں میں بیوی اور 4 سالہ بچی کی حالت تشویشناک ہے۔ جاں بحق بچی کی شناخت ام ہانیہ کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق پولیس کی ایک ٹیم اسپتال میں موجود ہے۔ پڑوسیوں نے اسپتال انتظامیہ کو بیان میں بتایا کہ اظہر فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں سے نکال دیا گیا، جبکہ متاثرہ خاندان کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا۔ متاثرہ خاندان کے اہل محلہ نے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ہنگامی صورتحال پر غور کیا جائے۔ دیکھیں کہ اس مہنگائی کی وجہ سے گھروں میں لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ خدا را غریبوں پر رحم کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔